اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا ہو، حالانکہ ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا، فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا، میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ اور اس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہہ دیں، نہیں، بلکہ ابراہیم کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں، چنانچہ ان قریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے۔
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔